اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جیروسلم میں اسرائیل میں بھارتی سفیر جے پی سنگھ سے ملاقات بھی کی اور اس دوران سیکیورٹی اور معیشت کے شعبوں میں اسرائیل اور بھارت کے درمیان تعاون کو مضبوط اور وسیع تر کرنے پر بات چیت کی، جبکہ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ میں نے بھارت سے آئے ہوئے سینئر صحافیوں کے گروپ سے بھی ملاقات کر کے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ بھارتی ٹی وی چینل این ڈی ٹی وی کے مطابق ناظرین، نیتنیاہو نے اس بات کی تصدیق کی کہ مئی میں بھارتی فوجی حملے کے دوران اسرائیلی ہتھیار استعمال کیے گئے اور اس کے علاوہ مشترکہ طور پر تیار کیے گئے ہیرب ڈرونز اور باراک 8 میزائل بھی استعمال ہوئے۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق اسرائیل نے آپریشن سندور کی مکمل حمایت اور بھارت کے ساتھ تعاون کیا۔ دوسری جانب نیتنیاہو says Israel to take control of all of Gaza۔ 22 ماہ کی مکمل جنگ، 60,000 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت اور غزہ کو قحط میں دھکیل دینے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو عالمی دنیا، اپنے عوام، اسرائیلی عسکری قیادت کی رائے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے جنگ کو مزید بڑھانے اور غزہ پر مکمل کنٹرول کا حکم دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی ناظرین 2 گھنٹے پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے سینئر وزراء اجلاس میں شریک ہوئے اور یہ بحث ابھی بھی جاری ہے کہ غزہ پر مکمل کنٹرول کرنا چاہیے یا نہیں۔ سیکیورٹی کابینہ کا یہ اجلاس اسی ہفتے اسرائیلی فوجی سربراہ کے ساتھ 3 گھنٹے کی ایک کشیدہ میٹنگ کے بعد ہو رہا ہے کہ جس میں فوجی سربراہ نے جنگی مہم میں توسیع پر اپنے شدید ریزرویشنز اور تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے وزیر اعظم کو خبردار کیا تھا کہ غزہ پر مکمل قبضہ کرنے سے اسرائیلی فوج پھنس کر رہ جائے گی، اسرائیلی یرغمالیوں کی جانیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ ریزرو فورسز میں پہلے ہی تھکن اور کمزوری پائی جا رہی ہے اور مکمل قبضے کا اقدام فوجی دباؤ کو مزید بڑھا دے گا۔ ان تحفظات کے بعد چیف آف سٹاف نے متبادل حکمت عملی دیتے ہوئے یہ تجویز سامنے رکھی کہ غزہ شہر اور ان علاقوں کو گھیر لیا جائے کہ جہاں ممکنہ طور پر یرغمالی موجود ہیں، مگر نیتنیاہو اور اس کے انتہا پسند وزیر غزہ پر مکمل فوجی فتح کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایز وی اسپیک یہ گفت و شنید جاری ہے۔ میٹنگ میں عسکری اور فوجی قیادت کے درمیان شدید اختلافات کے باوجود مگر نیتنیاہو کے دفتر نے بیان جاری کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سیکیورٹی کابینہ کے کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے، مگر اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یار لاپید نے نیتنیاہو کے غزہ پر مکمل قبضے کے فیصلے کو انتہائی برا فیصلہ قرار دے دیا ہے۔ غزہ پر قبضے کا 5 نکاتی مجوزہ منصوبہ منگل کو اسرائیلی سیکیورٹی اجلاس میں پیش کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس منصوبے کے مطابق غزہ شہر کے قریباً 10 لاکھ شہریوں کو چند ہفتوں میں انخلا پر مجبور کیا جانا ہے اور شہری انفراسٹرکچر کو دوسرے علاقوں میں منتقل کرنے کے بعد فوجی کارروائی شروع کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں ایک نیا فوجی حملہ شروع کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر کی طرف سے پھر ایک تقریر کی جائے گی کہ جس میں انسانی امداد میں اضافے اور اسرائیل کے ساتھ تعاون کا اعلان کر دیا جائے گا اور یہ کارروائی 4 سے 5 ماہ میں مکمل کر لی جائے گی، مگر اس منصوبے کو لے کر عسکری قیادت اور اپوزیشن جماعت کو سنگین خدشات لاحق ہیں۔ اس تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے 50 سے 20 کے قریب زندہ ہاسٹیجز اور یرغمالیوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا جائے گا۔ اپوزیشن جماعت یہ تجویز پیش کر رہی ہے کہ اسرائیل عرب ممالک کو غزہ کا انتظام سنبھالنے دے تاکہ اسرائیل صرف حماس کے خاتمے پر توجہ دے سکے، مگر ابھی تک نیتنیاہو نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے بھی اسرائیل کو یہ کہہ کر کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ اسرائیل کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ نیتنیاہو کے اس خونی منصوبے کو اسرائیل کے اپنے ہی عوام بھی مسترد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور آج ہی ایک اسرائیلی یرغمال کی والدہ نے اپنے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سڑکوں پر نکل کر اس منصوبے میں توسیع کی مخالفت کریں اور یہ جنون اب بند ہونا چاہیے۔ سی بی ایس نیوز کی صحافی کرٹنی کیلی نے نیتنیاہو کے اسی جنگی منصوبے کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم ہر صورت جنگ میں توسیع کے منصوبے پر کاربند ہیں اور یہ غزہ کی مکمل تباہی کا منصوبہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، بنجامن نیتنیاہو نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ کا مکمل کنٹرول حاصل کرے گا اور پھر ہی کسی تیسری پارٹی، تھرڈ پارٹی کو اتھارٹی ہینڈ اوور کرے گا اپون ملٹری وکٹری۔ ناظرین، اس منصوبے کو لے کر اسرائیلی افواج نے غزہ پر بمباری تیز کر دی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 135 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ان میں سے 5 بھوک اور قحط کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ ناظرین، غزہ میں بھوک سے شہید ہونے والوں کی تعداد 197 سے تجاوز کر چکی ہے۔ مائنڈ یو دیز آر اونلی the figures being reported اور ان میں 96 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ میں صحت و خوراک کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔
ہسپتالوں میں خون کی شدید قلت ہے۔ بھوک اور قحط کی وجہ سے فلسطینی شہری اپنے عزیزوں کو خون کا عطیہ دینے کے قابل بھی نہیں رہے۔ عالمی ادارے صحت کا یہ کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں 14,800 مریض ایسے ہیں کہ جنہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا اور یہ امداد نہ پہنچی تو یہ سب کے سب زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ امدادی کیمپوں کی حالت انتہائی دردناک ہے کہ جہاں اسرائیلی افواج بھوکے پیاسے فلسطینیوں کو براہ راست گولیاں مار کر شہید کرتی جا رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز بھی ایک امدادی مرکز پر فائرنگ سے 17 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، اور بھوک سے آج بھی ناصر ہسپتال میں 2 بچوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ظالمانہ اقدام پر اسرائیل ہی کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے نیتن یاہو اور ان کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ غزہ کی جنگ دھوکہ دہی کی ایک جنگ بن چکی ہے، اور نیتن یاہو نے سیاسی مفادات کے لیے قوم اور دنیا کو گمراہ کر رکھا ہے۔ واضح رہے، اسرائیل کے اندر سے ہی سامنے آنے والی فقط ایک آواز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ خود اسرائیلیوں کو بھی اس جنگ سے متعلق گہرے خدشات ہیں، لیکن فاکس نیوز کو دیے ہوئے نیتن یاہو کے انٹرویو میں ایک بات ضرور الگ ہے، وہ یہ ان کا انکشاف ہے کہ غزہ پر اسرائیل گورننس کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، حکمرانی کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن مکمل ملٹری کامیابی اور وکٹری کے بعد اسرائیل کسی عرب فورس کو یہ گورننس اور حکمرانی کے تمام تر اختیارات سونپ دے گا، مگر ایک ایسا عرب ملک ہو کہ جو اسرائیل کو خطرہ پوز نہیں کرتا۔ ناظرین، گہرے خدشات ہیں۔ ایک اسرائیلی رکن پارلیمنٹ آفر کاسف نے بھی اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک اسرائیلی مصنف ڈیوڈ گراسمن کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے۔ ڈیوڈ گراسمن، جسے اسرائیل کے ضمیر کی آواز سمجھا جاتا ہے، اس نے گزشتہ ہفتے ہی ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، لیکن مجھے سچ کہنا ہوگا، یہ نسل کشی ہے، یہ جینوسائیڈ ہے۔ میں برسوں تک نسل کشی کے لفظ سے گریز کرتا آیا ہوں، لیکن میں نے جو مناظر دیکھے، جو باتیں میں نے غزہ کے لوگوں سے سنی، اس کے بعد اب مزید اس سچ سے میں انکاری نہیں ہو سکتا۔ ڈیوڈ گراسمن کا یہ اقتباس اسرائیلی پارلیمنٹ میں پڑھنے پر رکن پارلیمنٹ آفر کاسف کو ہی پارلیمنٹ سے باہر نکال پھینکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی گزشتہ روز یہ تسلیم کر لیا کہ غزہ کی حالات انتہائی مخدوش ہیں، وہاں بھوک ہے، وہاں ننگ ہے، لیکن انہوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ خوفناک واقعات کا اعتراف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر رہے ہیں، اور اب اسرائیل کے اپنے ہی اندر سے آگ کا ایک لاوا ابل پڑا ہے۔ 600 سے زائد سابق اسرائیلی حکام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ختم غزہ جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خط میں سابق اسرائیلی حکام نے یہ لکھا ہے کہ اسرائیل کے لیے حماس اب کوئی خطرہ نہیں رہا، اس لیے صدر ٹرمپ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں، وہ جنگ ختم کریں، یرغمالیوں کو واپس لائیں، تکلیف کا خاتمہ کریں۔ جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے باہر سینکڑوں اسرائیلیوں نے آج مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کی قید میں اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کروایا جائے ہر صورت۔ ناظرین، گزشتہ 5 ماہ کے دوران غزہ مکمل بھوک اور قحط کا شکار ہو چکا ہے۔ 20 لاکھ کی آبادی کو خوراک، پانی، ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے، اور اس بھوک سے روزانہ درجنوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ غزہ میں بھوک ایک ہلاکت خیز ہتھیار کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ غذائی قلت کے شکار فلسطینی بچوں کی ایسی لرزہ خیز تصاویر اور فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ویتنام، روانڈا، صومالیہ کے تمام تر قحط اور بھوک